آسمان از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا مننا علینا ربنا اذ بعث محمد ایدہ بعیدہ ایدنا باحمد ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ ایک بار نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں بآواز بلند مل کر درود پاک کا نذرانِ عقیدت آئیے پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ منبر نور پر جلوہ فرما خصوصیت کے ساتھ میرے محترم معزز حضرت منمی صاحب قبلہ، علماء کرام، ائمہ حضرات، میری نگاہوں کے قریب موجود عزت مآب بزرگ ترین حضرات، میرے نوجوان بھائیوں اور عمر میں مجھ سے چھوٹے پیارے بچوں، ساتھ ہی ساتھ ایک فاصلے پر موجود عزت مآب مائیں اور بہنیں، آپ تمامی حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو قابل مبارکباد ہے وہ تمامی حضرات جو اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی آج اپنے رہبر، اپنے ہادی، اپنے مرشد کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت دونوں سرکاروں کے فیوز و برکات کے سائے تلے رہنے کی اس علاقے کو اور اطراف و اکناف کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور کمیٹی کے وہ تمام حضرات جو پچھلے ایک عرصہ دراز سے اسی شان و شوکت کے ساتھ بلکہ اپنی جانب سے حتی الامکان اس میں مزید خوبصورتی کے ساتھ اس عرس کو منعقد سجانے، بسانے، منانے میں، منعقد کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی ان تمام کوششوں کو اپنی بارگاہ میں دونوں سرکاروں کے صدقہ طفیل قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، آمین آمین۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کا مکمل پاس و لحاظ اور خیال کرتے ہوئے مختصر سے وقت میں آج ہم آپ کے درمیان ایک پیغام رکھنا چاہیں گے۔ الحمدللہ آج آپ نے اور ہم نے حضرت قبلہ سے ایک بڑا ہی مضبوط، مدلل اور مفصل بیان اور پیغام سماعت کیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں حضرت کی زبان پاک ترجمان سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کو اپنے دل کی گہرائیوں میں نقش کر کے اس پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی کے صبح و شام گزارنے کا سلیقہ عطا فرمائے، آمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس آیت مبارکہ کو ہم نے سرنامہ بیان قرار دیا، بلکہ یوں کہیے کہ قرآن کریم کی جس آیت مبارکہ کو حصول برکت کی خاطر ہم نے اپنی گفتگو کے آغاز میں سجا کر، سوار کر
رکھنے کی سعادتیں حاصل کی. محمد الرسول اللہ واہ سبحان اللہ. اس کا مفہومی اعتبار سے سلیس اور آسان سا ترجمہ یوں بنتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول ہیں. اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم اپنی گفتگو کو کچھ سال پیچھے لے جانا چاہیں گے. کچھ سالوں پیچھے، جب ہماری یہ سرزمین غیر منقسم ہوا کرتی تھی، اوِبھاجت غیر منقسم ہندوستان کے وقت کی بات ہے کہ ایک ذی علم تھا، ایک دانشور رہا کرتا تھا، ایک باشعور شخصیت تھی، پرسنالٹی تھی، جسے دنیا ڈاکٹر اقبال کے نام نامی اور اس میں گرامی سے پہچانتی ہے. ایک بار کی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب قبلہ کو پتا چلا کہ وہ جہاں رہتے ہیں، اس اوِبھاجت ہندوستان کے اس وقت کی بات ہے، وہ جہاں رہتے تھے وہاں قریب میں ڈاکٹر صاحب کو پتا چلا کہ ایک اللہ کا نیک بندہ رہتا ہے، ایک ایسا خدا کا نیک بندہ کہ جس کے پاس دور دور سے لوگ آتے تو خالی دامن ہیں، لیکن جب لوٹتے ہیں تو اس کے فیوز و برکات سے اپنے دامن کو بھر کر لوٹتے ہیں. سبحان اللہ. ایسا بندہ رہتا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب قبلہ کو پتا چلا. اب جب پتا ہوا تو اشتیاق نے انگڑائی لی، شوق نے قدموں کو اس نیک بندے کے ظاہری مقام کی طرف آگے بڑھنے پر آمادہ کیا. خواہش بےتابی کی حد تک جا پہنچی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ آج وقت نکال کر اس نیک بندے کی بارگاہ میں جانا ہے اور فیوز و برکات حاصل کرنے ہیں. پہنچے. جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مجمع ہے، اندر گھر کے اندر کا جو جگہ ہے وہ تو بھری ہوئی ہے، لیکن باہر بھی لوگ اپنے اپنے ٹرن کا، اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. تو یا اللہ، ایک بار درود پاک کا نذرانِ عقیدت بآواز بلند دوبارہ پیش فرمائے. اللہم صلی علی سید و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب ڈاکٹر صاحب وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پوری بھیڑ ہے، اندر بھی باہر بھی لوگ اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. یہ بھی انتظار کرنے لگے. انصاف کا تقاضا تو یہی بنتا تھا. تو انتظار کرتے کرتے کیا دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ جو اندر کے لوگ تھے وہ باہر آ گئے. اب جس کی باری تھی وہ بھی اندر ایک ایک کر کے، جو دروازے پر جو خادم تھا وہ بلا رہا ہے اور اندر لے کر جا رہا ہے. یہاں تک کہ جو لوگ ان کے ساتھ انتظار کر رہے تھے وہ اندر جا کر باہر آ گئے، اور ان کے بعد جو لوگ آئے تھے ان کا بھی بلاوا ہو رہا ہے. باشعور تھے، ذی علم تھے، عقل و خرد رکھتے تھے. بھانپ گئے، محسوس ہو گیا انہیں، ڈاکٹر اقبال کو، کہ ایسا لگتا ہے کہ جو اندر اللہ کا بندہ بیٹھا ہوا ہے، جو حضرت جی اندر ہیں، شاید انہیں مجھ سے کچھ پرہیز ہوگا، شاید وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتے. اسی لیے
جو مجھ سے پہلے آئے ان کا بھی بلاوا ہو گیا، جو میرے بعد آئے ان کا بھی بلاوا ہو رہا ہے، مجھے ایوائڈ کیا جا رہا ہے، نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بھاپ لیا تو فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے اب میں یہاں سے واپس جاتا ہوں۔ تو جانے سے پہلے وہ جو دروازے پر جو خادم تھا اس کے قریب گئے اور اس سے کہا ذرا میں جب چلا جاؤں گا تو حضرت جی سے اندر جو حضرت جی ہیں جو اللہ کا نیک بندہ اندر موجود ہے، جس سے ملنے کے لیے دور دراز سے یہ لوگ آئے ہوئے ہیں، انہیں جا کر پیغام دے دینا کہ گنہگار اقبال آیا تھا، گنہگار اقبال آیا تھا، آپ کو سلام عقیدت پیش کر کے گیا ہے، اور میرا ایک پیغام دینا کہ حضرت جی گناہ سے نفرت کریے، گنہگار سے نہیں۔ یہ ذرا آپ پیغام دے دیجئے گا۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر صاحب نے اپنے قدموں کو اپنی منزل کی طرف موڑ دیا۔ اب ڈاکٹر صاحب تو نکل گئے، وہ جو خادم تھا اس پیغام کو لے کر اندر پہنچ گیا۔ اندر جیسے ہی خادم نے وہ حضرت جی کو، اللہ کے نیک بندے کو یہ پیغام سنایا ڈاکٹر اقبال کا، آپ یقین جانیے وہ نیک بندہ کھڑا ہو گیا اور ننگے پیر اسی وقت، اسی اثنا، اسی آن میں، on that same time of period، وہ بندہ، اللہ کا جو نیک بندہ تھا، وہ ننگے پیر اٹھا اور ڈاکٹر اقبال کی طرف بھاگے ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ پیچھے سے جا کر انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو پکڑ لیا اور پکڑ کر روک لیا اور آگے جا کر پیشانی چوما اور کہا دو جملوں میں تم نے کیا کچھ کہہ دیا کہ حضرت جی گناہ سے نفرت کریے، گنہگار سے نہیں۔ کیونکہ میں سمجھ گیا، وہ نیک بندہ بولا میں سمجھ گیا کہ اگر ہم گنہگار سے نفرت کریں گے تو اس کو اس کے گناہ سے باہر کیسے نکالیں گے؟ آپ سمجھ گئے؟ آج کی میری گفتگو کا عنوان یہی ایک جملہ ہے۔ ہماری گفتگو مکمل، آج کی گفتگو الگ الگ زاویے سے، الگ الگ نوعیت سے، ہماری گفتگو آپ کو اسی ایک جملے کے ارد گرد طواف کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اب آپ بتائیں، کیا آپ اس جملے کو لے کر ہمارے ساتھ جڑنے کو تیار ہیں؟ کیا رات کے اس جوانی میں آپ بھی جاگ رہے ہو؟ بتائیے، کیا آپ بیدار ہو؟ جس طرح سے آپ کا جسم یہاں حاضر ہے، کیا اسی طرح سے آپ کا دل اور دماغ بھی یہاں حاضر ہے؟ آپ جاگ رہے ہیں؟ ایک بار ہاتھ اٹھائیے جو لوگ سو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت یہ دیکھیے، یہاں تو سب سو رہے ہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ جیسے بھی لوگ ہیں، لیکن ہم سمجھ گئے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ ارے یہ سب سرکار کے سرکاری ہیں، یہ سب دونوں سرکار کے غلام ہیں۔ ان کی آنکھ سو سکتی ہے، ان کا جسم سو سکتا ہے، لیکن ان کا ایمان اور ان کا دل بیدار رہتا ہے۔ تو اب آپ بتائیے، کیا دوبارہ ہمیں ہاتھ اٹھوانے کی ضرورت تو نہیں پڑے گی؟ ورنہ مجھے حضرت سے شکایت کرنا پڑے گا۔ بولیے، کیا آپ جاگ رہے ہیں، بیدار ہیں؟ ایک جملہ، گناہ سے نفرت کرو، گنہگار سے نہیں۔ حضرت کی گفتگو میں آخری کے، پوری گفتگو حضرت کی الحمدللہ ہم نے اور آپ نے سماعت کی، آخری کے کچھ جملے حضرت نے جو ارشاد فرمائے، آپ نے اس پر غور کیا؟ توڑو نہیں جوڑو۔ حضرت نے بولا نا، جدا مت کرو، ملاؤ۔ دیکھیے، اسی حضرت کی گفتگو کو اپنی حقیر معلومات کی روشنی میں،
اپنے ناقص علم کے دائرے میں رہ کر یہ گنہگار حمزہ اپنی خطاکار زبان سے اس عنوان کو لے کر آپ کے درمیان اپنی گفتگو کو بکھیرنا چاہتا ہے. کیا آپ سننے کو تیار ہو؟ آپ ہمارے ساتھ ہو؟ ٹھیک ہے. عنوان کیا ہے؟ گناہ سے نفرت کرو، گنہگار سے نہیں. بس اس عنوان کو، اس ٹاپک کو آپ کو اپنے دل کی گہرائیوں میں تازہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ ہم آپ کو تلاوت کردہ آیت کریمہ کی روشنی میں صدیوں پیچھے لے جانا چاہتے ہیں. آج سے 1500 سال پیچھے لے جانا چاہتے ہیں، تخیلات کا سہارا لے کر. آپ کے بحر تخیلات میں غوطہ لگا کر کیا آپ ہمارے ساتھ اس 15 صدی پہلے چلنے کو تیار ہو؟ کیا آپ اپنے خیالات کے دائرے میں رہ کر اس خوبصورت ماحول میں ہمارے ساتھ تصورات میں جانا چاہیں گے؟ ٹھیک ہے. زمانہ ہے شہزادہ رسول کا، زمانہ ہے جگر گوشہ فاطمہ بطول کا، زمانہ ہے نور دیدہ علی مرتضی کا، زمانہ ہے پروردہ محمد مصطفیٰ کا، یعنی جناب حسن مجتبیٰ کا. ان کا دورہ ہے. آپ کا ظاہری زمانہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں. مکمل آپ حاضر ہیں نا؟ تھوڑی دیر کے لیے حضرت کی دعاؤں کا سہارا لے کر ہم بڑی اپنے ناقص علم کے دائرے میں رہ کر کچھ مفید گفتگو آپ کے درمیان رکھنا چاہتے ہیں. مولا حسن کا زمانہ ہے. مدینے میں آپ اپنے نانا جان کے مشن کی ترویج و اشاعت میں لگے ہوئے ہیں. اپنے نانا جان کی دی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں آپ کے دکھائے ہوئے راستے پر مولا حسن اسلام کی جڑوں کو مضبوط کرنے کی غرض سے اپنے قدموں کو آگے بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں مدینے میں. اور ملک عرب میں بہت دور، مدینے سے اور ملک عرب کے کسی دور دراز علاقے میں، مدینے سے بہت دور ایک غیر مسلم موجود ہے. ایک ایسا غیر مسلم جس کے دل و دماغ میں اسلام کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے، جو امہات المومنین سے نفرت کرتا ہے، جو عشرہ مبشرہ کو غلط سمجھتا ہے، جو خلفائے راشدین کو حق پر نہیں مانتا، جو صحابہ کرام کو سمجھتا ہے کہ غلط انسان کے معاذ اللہ فالوور ہیں. ایک ایسا غیر مسلم جو ملک عرب میں مدینہ سے بہت دور ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ حسن ابن علی جو محمد ابن عبداللہ کے نواسے ہیں، معاذ اللہ وہ غلطی پر ہے، اس عقیدے پر ہے، اس خیالات کے عروج پر ہے، سوچ میں مضبوط ہے کہ حسن ابن علی کے نانا نے اسلام کی شکل میں جو دین پھیلایا ہے اور جس کی نشر و اشاعت حسن ابن علی کر رہے ہیں، وہ مکمل از ابتدا تا انتہا غلط مذہب ہے. یہ سوچ اب اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں بہت دور ہوں مدینے سے، لیکن میں جاؤں گا، اصلاح کرنے جاؤں گا. کس کی اصلاح؟ شہزادہ رسول کی، جگر گوشہ فاطمہ بطول کی، حسن مجتبیٰ کی میں اصلاح کرنے جاؤں گا اور حسن ابن علی کو اس کے مذہب اسلام سے نکال کر اپنے، اس کی نظر میں جو اس کا مذہب تھا، اپنے بتوں کے مذہب پر لے کر آؤں گا تاکہ حسن ابن علی جیسے لوگ گمراہ ہونے سے بچ جائیں. یہ اس کی سوچ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ پہلے یہ بتائیے. مکمل حاضر ہیں ہمارے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے؟ اب یہ وہ دور ہے when there was no technology، جب ٹیکنالوجی نہیں تھی،
सुविधा के साधन मौजूद नहीं थे। एक जगह से दूसरी जगह अगर इंसान को सफर करना होता था, तो अगर इंसान साहिब हैसियत होता था तो वो सवारी के तौर पर जानवर मौजूद होते थे उसके पास। वो उस दौर की हम बात कर रहे हैं। और अगर वो साहिब हैसियत नहीं होता था तो उसे एक जगह से दूसरी जगह का सफर अपने कदमों का सहारा लेकर करना होता था। उस दौर की बात है। अब वो जरा हैसियत वाला था, उसने अपनी सवारी का जो भी सामान रहा हो, सवारी का जो भी जानवर उसको मुहैया हो, उसने उठा लिया और अपने उसी नजरियात में पुख्तगी को रखते हुए अपने सफर को आगे बढ़ा दिया। एक थका देने वाला सफर, एक बहुत दूर दराज का सफर उस दौर में उसने कर लिया, शुरू कर दिया। नियत क्या है आपको पता है, जनाबे हसन इब्ने अली की इस्लाह के लिए निकला है। अब निकला एक अरसे दराज के बाद, जब मदीना के बाहरी हिस्से पर पहुंचा तो हिम्मत डगमगा चुकी थी, हौसले पस्त हो चुके थे। जिस नियत और जिस वसूख के साथ निकला था, जरा सा सफर ने उसमें अपना असर ऐसा दिखाया था कि उस वसूख, उस नियत, उस जज्बे, उस हौसले में जरा सी कमजोरी आ गई थी। लेकिन जब मदीने के बाहरी इलाके तक पहुंच ही गया तो सोचा कि यहां तक तो आ ही गया हूं, लाओ चलकर अपने मकसद को पूरा कर लेता हूं। अब जाहिर सी बात है, ये वो वक्त था और मुल्क अरब, मुझे बताने की जरूरत नहीं, अपने सेहरा के लिए, अपने डेजर्ट रेगिस्तान के लिए बड़ा मशहूर है मुल्क अरब। और आज भी, उस वक्त की तो बात हटाइए, आज भी मुल्क अरब की गर्मी, मुल्क अरब का 24 डिग्री या 25 डिग्री तापमान, टेम्परेचर हमारे मुल्क के 25 डिग्री टेम्परेचर से क्या बराबर है बताइए? कोई बराबरी नहीं। वो रेगिस्तानी इलाका है, वहां की 25 डिग्री यहाँ की 25 डिग्री से बहुत ज्यादा है ना? तो जब उस तपिश को बर्दाश्त करते हुए, सेहरा की गर्मी, उसकी तपिश को बर्दाश्त करते हुए जब पहुंचा तो बाल और जिस्म और कपड़े धूल से और गंदगी से भरे हुए, सफर के असरात सर ताबा कदम नजर आ रहे थे जगह जगह से। जो कोई उसको देखता तुरंत वो रहम खा जाता। और ये भी एकदम बनाए हुए मुंह से अपने मकसद को जाहिर नहीं कर रहा था कि मैं किस मकसद को लेकर इतने दूर का सफर करके यहाँ आया हूं, ये सब नहीं। बस किसी से भी पूछता कि हसन इब्ने अली का घर कहाँ है, हर देखने वाला तरस खा जाता और रास्ता बता देता। अब ये आगे जाता, फिर जहां पर जरा शक का शिकार हो जाता, फिर किसी से पूछ लेता कि भाई हसन इब्ने अली के घर का रास्ता तो मुझे बता दो। जो कोई देखता बहुत ज्यादा वो तरस खाता कि भाई बहुत दूर से आया हुआ मुसाफिर लग रहा है, तुरंत वो रास्ता बताता कि इधर से उधर चले जाओ, वो रास्ता है हसन इब्ने अली के घर का। होते 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 जब एकदम करीब पहुंच गया, किसी पूछने वाले से पूछा तो इतना करीब पहुंच गया था कि बताने वाले ने बताया कि वो देखो, वो जो घर दिख रहा है वो हसन इब्ने अली का घर है, वो हसन इब्ने अली का घर है। और अल्लाह को मंजूर ये था कि मौला हसन उस वक्त अपने घर के बाहर चहलकदमी फरमा रहे थे। मौला हसन अपने घर के बाहर चहलकदमी फरमा रहे थे, अल्लाह को यही मंजूर रहा होगा। अब बताने वाले ने दो बातें बताई कि वो देखो वो जो घर है वो हसन इब्ने अली का घर है, और वो देखो वो जो जात घर के बाहर टहल रही है, चहलकदमी कर रही है, गश्त कर लगा रही है, वो हसन इब्ने अली की जात है। अब आप समझ लीजिए, एक इंसान जो किस जज्बे को लेकर चला था, जब उसकी निगाह पड़ी होगी मौला हसन पर, जैसे ही पड़ी निगाह
سفر کی وہ تمام تر صعوبتیں جن کو برداشت کر کے وہ آیا تھا اور اس کے حوصلے پست ہو چکے تھے، وہ تمام تر حوصلوں نے پھر سے انگڑائی لے لی۔ حسن ابن علی کے اصلاح کرنے کے جذبے نے جوش مار دیا، اپنے قدموں کو مضبوطی سے جانب حسن ابن علی بڑھانے لگا۔ جب قریب پہنچا تو پہنچ کر پوچھتا ہے، کیا آپ حسن ابن علی ہو؟ مولا حسن نے اس کی طرف دیکھا اور آپ نے فرمایا، ہاں میں ہی حسن ابن علی ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ غیر مسلم کافر شروع ہو گیا۔ امہات المومنین کے تعلق سے جو گرد و غبار اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھی، بولنا شروع کر دیا۔ خلفائے راشدین پر حملہ شروع، عشرہ مبشرہ کے بارے میں تبصرے کر رہا ہے، پنجتن پاک پر سوالات بیجا، حقیقت سے کوسوں دور سوالات کھڑے کر رہا ہے۔ مولا حسن خاموش، کوئی جواب نہیں دے رہے اس کو، مولا حسن خاموش۔ اب مولا حسن کی خاموشی کو دیکھ کر دل ہی دل خوش ہو رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ حسن ابن علی غلط مذہب، غلط دین کی ترویج و اشاعت کر رہے ہیں، تبھی تو خاموش ہیں۔ میں ان کے سامنے نگاہ سے نگاہ ملا کر ان کی ماؤں پر حملہ کر رہا ہوں، ان کے دین پر حملہ کر رہا ہوں، اسلام کے بارے میں جو مجھے معلومات ہے میں بتا رہا ہوں، یہ چپ ہیں۔ خلفائے راشدین، امہات المومنین، پنجتن پاک، عشرہ مبشرہ کے بارے میں مجھے جو باتیں معلوم ہیں اور بتائی گئی ہیں میں ان کے سامنے رکھ رہا ہوں، یقیناً یہ غلط ہے، تبھی تو ان کی زبان سے ایک لفظ بھی حرکت کرتا ہوا باہر نہیں آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ غلط ہے۔ وہ اپنے سوچ میں اور زیادہ پختہ ہو رہا ہے، ہمت اور بڑھی، ہمت بڑھی تو مولا حسن پر انہی کے سامنے اعتراض کرنا اور ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ مولا حسن خاموش ہیں، یہ سن کر آپ کے آوان و انصار، مولا حسن کے محبین، آپ کے مریدین، آپ کے متوسلین و معتقدین وہاں حاضر ہو گئے، جمع ہو گئے، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ مولا حسن کے سامنے اسلام پر حملہ کر رہا ہے، امہات المومنین کو بول رہا ہے، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، پنجتن پاک، صحابہ کرام کی ذات پر بیجا باتیں اور تبصرہ آرائی کر رہا ہے۔ اب یہ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، مولا حسن روک رہے ہیں، رک جاؤ، میں تمہیں اجازت نہیں دیتا اس بات کی کہ تم اس کو خاموش کرو یا اس پر حملہ کرو۔ مولا حسن روک رہے ہیں۔ اب آپ سوچئے، مولا حسن کے روکنے کے اس مزاج اور انداز کو وہ دیکھ رہا ہے اور ہمت بڑھ گئی کہ اب تو یقیناً حسن ابن علی اور ان کے آوان و انصار اور ان کا وہ مذہب جس پر یہ قائم ہے سب غلط ہے، تبھی تو جو غلط ہے وہی تو خاموش رہے گا۔ صحیح انسان بھلا خاموش رہتا ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے۔ آپ کو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ پہلے یہ بتائیے، مکمل آپ ہم سے جڑے ہوئے ہیں، وہ حملہ کر رہا ہے، ہمت اور بڑھی، ہمت نے اور زیادہ جوش مارا، معاذ اللہ، اللہ کے رسول کی ذات پر اس نے جو اس کو غلط معلومات تھی بولنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام، آپ کے آوان و انصار سب پریشان ہو رہے ہیں، انگشت بدندہ ہیں، سب حیران و ششدر ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ مولا حسن خاموش ہیں، اس کو روک نہیں رہے، اور ہمیں بھی اگر ہم آگے بڑھنا بھی چاہ رہے ہیں اس کو خاموش کرنے کے لیے یا اس کو پیٹنے کے لیے مولا حسن خود بھی رکے ہوئے ہیں، ہمیں بھی روک رہے ہیں۔ ماجرا کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے بھائی؟ یہ لوگ بھی سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ مولا حسن اپنے لوگوں کو بھی روک رہے ہیں، خاموش ہو کر سن رہے ہیں۔ جتنا بولنا تھا، جو بھی گرد و غبار اس کے دل و دماغ میں گردش کر رہے تھے، جتنا نکالنا تھا جب سب نکال لیا، بولنے کی ساری چیزیں جب بول چکا، اب بولنے کے لیے کچھ نہ رہا۔ اب جب وہ خاموش ہو گیا،
ظاہر سی بات ہے مجھے آپ سے تکلیف ہے، اگر میں آپ کو بولنا شروع کروں جتنا میرے اندر رہے گا جب میں بول چکوں گا تو خاموش ہو جاؤں گا نا بھائی، بتائیے اصولی بات ہے نا۔ جب وہ خاموش ہو گیا، بولنے کو کچھ نہ رہا، تب ہمارے مولا نے اپنی گردن مبارک اپنے رخ انور کو اٹھایا۔ مولا حسن نے جب وہ خاموش ہو گیا تو اپنے رخ زیبا کو اٹھایا اور اپنی آنکھوں کو اس کی آنکھوں میں ڈال دیا۔ اور کیا آپ سننا چاہتے ہیں اس وقت ہمارے مولا نے کون سے دو جملے کہے تھے؟ بتائیے، کیا آپ سننے کو تیار ہو؟ ہوش و حواس کے ساتھ، جس طرح آپ کا جسم یہاں حاضر ہے، کیا اسی طرح آپ کا دل اور دماغ بھی یہاں اپنی حاضری کا ثبوت دے رہا ہے؟ حاضر ہے نا؟ رات نے اپنا اثر تو نہیں دکھایا، اس کا مطلب ایمان کے ساتھ بیدار ہے نا؟ تو جانتے ہیں اس وقت اپنے رخ انور کو اٹھا کر ہمارے مولا نے اپنی آنکھوں کو اس کی آنکھوں میں ڈال کر کون سے دو جملے کہے تھے؟ سننے کو تیار ہیں؟ مولا نے فرمایا، پہلا جملہ، تو اجنبی معلوم ہوتا ہے، تو اجنبی معلوم ہوتا ہے اور مسافر معلوم ہوتا ہے، کیونکہ تیرے جسم اور تیرے کپڑے پر سفر کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ یہ پہلا جملہ۔ دوسرا جملہ سننا چاہتے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ یہ دوسرا جملہ آپ کے ایمان میں تازگی لا دے گا۔ مولا حسن جن کے اوپر ابھی تک وہ غیر مسلم حملہ کر رہا تھا، آپ کے سامنے آپ کی امہات المومنین کو بول رہا تھا، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، پنجتن پاک، صحابہ کرام، آپ کے نانا جان آپ کے اسلام پر بیجا حملے کر رہا تھا، وہی مولا حسن نے اگلا جملہ اس غیر مسلم مسافر سے فرمایا کہ اے مسافر، اگر تیرے رکنے اور کھانے پینے کا انتظام نہیں ہوا ہے تو آجا، حسن ابن علی کے گھر کے دروازے تیری مہمان نوازی کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسن ابن علی کے گھر کے دروازے تیری مہمان نوازی کے لیے کھلے ہیں۔ یقین جانو مسلمانوں، اتنا سننا تھا کہ وہ غیر مسلم کافر رونے لگا، اس کے پیر کانپنے لگے، اس کے ہاتھ تھر تھرانے لگے، اور لرزتی ہوئی زبان سے اس نے یہ کہا کہ اے حسن ابن علی سنو، ابھی تک میری نگاہ میں اس پورے ملک عرب میں تم سے زیادہ برا کوئی انسان نہیں تھا، لیکن تمہارے اسی اخلاق حسنہ کی وجہ سے، تمہارے اسی گڈ بیہیویئر کی وجہ سے میرے نزدیک اس پورے ملک عرب میں اب تم سے زیادہ بہتر کوئی انسان نہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کیا فرمایا اس غیر مسلم نے؟ اے حسن ابن علی، ابھی تک میرے نزدیک اس پورے ملک عرب میں تم سے زیادہ برا کوئی انسان نہیں تھا، لیکن تمہارے اس اخلاق کی وجہ سے اب میرے نزدیک پورے ملک عرب میں، پوری سرزمین عرب پر تم سے زیادہ بہتر کوئی انسان نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں ایک سوال انگڑائی لیتا ہے، ایک سوال اٹھتا ہے، آپ سننے کو تیار ہو؟ کچھ مغربی سوچ والے، میں نے لفظ کچھ کا استعمال کیا ہے، قید سے میں باہر ہوں، کچھ مغربی سوچ والے سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ سوال اٹھاتے ہیں اور اٹھا سکتے ہیں کہ مولا حسن کے سامنے ان کے نبی پر، ان کے نانا پر، ان کے مذہب اسلام پر وہ غیر مسلم کافر سوالات کر رہا تھا، تبصرہ آرائی کر رہا تھا، اعتراضات کر رہا تھا، اور مولا حسن خاموش رہے۔ ارے مولا حسن کو تو اس کو پٹوا کر مدینے کے باہر پھینکوا دینا چاہیے تھا۔ یہ کچھ لوگ ایسا، آپ دیکھیے، یہ ہمدردی میں ڈوبا ہوا سوال نہیں ہے، اس کو آپ ہمدردی مت سمجھیے گا۔ کچھ لوگ یہ اعتراض کر سکتے ہیں
کہ مولا حسن کے سامنے نبی پر اعتراض کر رہا ہے، مولا حسن کے سامنے اسلام پر سوال کھڑا کر رہا ہے، اور مولا حسن خاموش ہے. ارے مولا حسن کو تو پٹوا کر مدینے کے باہر پھینکوا دینا چاہیے تھا، تاکہ لوگ دیکھتے اور ڈرتے کہ بھائی اسلام کے بارے میں کچھ نہ بولو، نبی کے بارے میں کوئی بھی باتیں مت کرو، ورنہ یہ مسلمان جو ہیں حسن ابن علی کی سرپرستی اور لیڈرشپ میں مسلمان اسلام کے خلاف بولنے والے کو ان کے نانا اور ان کے رسول کے خلاف بولنے والے کا وجود ختم کر دیں گے. ظاہری طور پر تو آپ کو یہ سوال ہمدردی میں بھرا ہوا لگے گا، لیکن میرے بھائیوں یہ سوال اگر اپنے ایک زاویہ سے سوچی سمجھی سازش کے تحت ہمدردی میں بھرا ہوا لگ رہا ہے، وہیں دوسرا زاویہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ سوال دبے ہوئے انداز میں رسول کی پرورش پر سوال اٹھا رہا ہے. اگر آپ اس کو صحیح سمجھ لوگے تب تو پھر معاذ اللہ مولا حسن غلط ثابت ہو جائیں گے. اور مولا حسن کون ہے؟ حسن ابن علی نام ہے رسول کی پرورش کا. حسن ابن علی، حسن ابن علی کون ہے؟ حسن ابن علی نام ہے رسول کی دی ہوئی تعلیمات کو آگے بڑھانے کے مشن کا. تب تو رسول کی دی ہوئی تعلیمات اس زمانے میں جو رسول کی دی ہوئی تعلیمات کو آگے بڑھانے والا وہ غلط ثابت ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو عزیزان ملت سنو، اس کا جواب یہ ہے کہ اس کنڈیشن کو، اس حالت کو، اس نوعیت کو، اس سچویشن کو مولا حسن ہم سے بہتر سمجھتے اور جانتے تھے. انہیں معلوم تھا کہ یہ غیر مسلم کافر اگر میں نے اسے خاموش کرا دیا، اسے مار پیٹ کر مدینے کے باہر پھینکوا دیا، تو یہ کافر اپنے کفر میں پڑا یہ کافر اپنے کفر میں مبتلا رہ کر یہ کفر کا مبلغ بن جائے گا، یہ اپنے کفر میں اور زیادہ متشدد ہو جائے گا، اور